ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ ہمارا یہ کارواں منزل معراج کی جانب رواں دواں ہے. آپ تمام حضرات کی محبتیں، شفقتیں اور تعاون کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے. آج 6 ماہ رمضان المبارک ہو گئی. ہماری دعا آپ تمام کے تمام حضرات جو ہیں اللہ کے مہمان بنیں اور حفظ و امان میں اللہ کے رہیں، اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، اس کا فضل و کرم آپ پر نازل ہوں، اور اس کے فضل و کرم کے سبب آپ بھی خوشحال رہیں، آپ کے مرحومین کی بھی نجات ہو. اسی کے ساتھ ساتھ دعا گو ہیں جہاں جہاں مظلومین اور محقورین رہ رہے ہیں اور اس سربار جہان کی طرف سے ان پر ظلم و زیادتی اور ستم روا رکھا گیا ہے، آب و دانے کے محتاج ہو گئے، گھر ان کے مسمار ہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور ہر طریقے سے تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. یہ انسانی تو ہے جو انسانوں کو مار رہے ہیں، انسانی تو ہے جو انسانوں کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں. وہ اپنے کو خدا سمجھے ہوئے ہیں، اپنی طاقت کو خدا سمجھے ہوئے ہیں، اور بس دنیا میں ہم ہیں تو ہم ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو خالق ہے وہ قہار بھی ہے. جب وہ اپنے پا آ جائے گا تو پھر قیامت ہی قیامت ہوگی. آپ کی تمام طاقتیں رکھی رہ جائیں گی. آپ تاریخ سے سبق نہیں اٹھاتے؟ قصۃ قرآن دیکھیے، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے شداد. بڑی سے بڑی ریاستیں ختم ہو گئی. ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے، تھوڑے عرصے پہلے تک برطانیہ کی وہ حکومت کہ جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج سمٹ کے تھوڑے سے حصے پہ رہ گئی. لاکھوں لاکھ لوگوں کو تحت کیا گیا صرف اپنی حاکمیت جتانے کے لیے. حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی سپر پاور ہے. کیوں؟ اس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. وہی موت دے گا، وہی حیات دے گا. یہ جو شب و روز ہے اسی کی وجہ سے ہے. یہ طلوع آفتاب جو ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہے، غروب آفتاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے
چاند اور سورج کی ضیاء پاشی اسی کی ذات سے مخصوص ہے، آب بارہ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہے، یہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں یہ اسی کا فیض کرم ہے، یہ ہواؤں میں لاکھوں جہاز ایک وقت میں جو ہے پرواز کرتے ہیں، یہ سب کا سب فضل و کرم میرے اللہ کا ہے۔ اگر تم نے علم حاصل کر لیا اس کے بعد خدا کو نہ پہچانا تو لعنت ہے ایسے علم کے اوپر جہاں انسان اپنے مالک کو بھول جائے، اپنے خالق کو بھول جائے، اپنے رازق کو بھول جائے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اس اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا عالم جب آخر وقت آتا ہے تو اس کو معالج یہی کہتا ہے جتنا ہمارے امکانات میں تھا اتنا ہم نے کر دیا، آگے رب جانے۔ یہ رب کون ہے؟ آگے اللہ جانے، آگے اس کی مرضی۔ وہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کوئی وقت یاد رکھو نہ رکھو مگر موت کا وقت یاد رکھو۔ کوئی خدا کو مانے نہ مانے مگر اسے بھی یقین ہے کہ اس دار فانی سے ایک دن جانا ہے۔ کہاں جانا ہے یہ الگ کی بات، کون لے جائے گا یہ الگ کی مرضی، مگر اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے طاقتور ہوں، کتنی بڑی ایجادات ہوں، کتنی بڑی قوت آپ کے پاس ہو، کتنی بڑی سلطنت آپ کے پاس ہو، کتنی بڑی ملکیت آپ کی ہو، مگر جانا پڑے گا۔ اس سرائے سے کوچ کرنا پڑے گا ہر ایک کو۔ انسان میں غرور، تکبر اسی لیے آتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو بھلا دیا، اس نے صرف اپنے علم اور اپنی عقل پہ بھروسہ کیا، یہ نہیں پتا کہ یہ عقل کس نے عطا کی ہے اور یہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت کا دینے والا کون ہے۔ علم کیسے حاصل کیا آپ نے؟ آپ کو تو اللہ نے بھوکا پیاسا پیدا کیا ہے، ننگا پیدا کیا ہے، روتے ہوئے آپ پیدا ہوئے، کمزور اتنے کہ بغیر سہارے کے نہیں ہوئے، منہ میں دودھ نہیں لے سکتے۔ یہ اس کا کرم تھا جس نے خلقت سے پہلے آپ کے رزق کا انتظام کیا، دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا انتظام کیا، اور اپنی مہربانیوں سے، اپنی رحمانیت سے ایک ایسی فرد کو آپ کی پرورش کا انتظام دیا جس نے 9 ماہ اپنی شکم کے اندر آپ کو رکھا اور اس کے بعد آپ کو جنا اور پھر آپ کو دودھ پلایا جس کو ماں کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں آیا ہوں، مجھے ماں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بتائے۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ میں آ گیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں پیدا کیا، میں خود ہو گیا ہوں۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، کتنے ہی بڑے رئیس ہوں، ریاست کے مالک ہوں، اب بڑھاپے میں جب ہڈیاں چرمرائیں گی جب پتا چلے گا۔ کوئی دوا علاج نہیں ہے اس کا بڑھاپے کا، اور اس کے بعد خاتمہ بالخیر۔ اب یا آپ جلائے جائیں گے یا دفن کیے جائیں، کھڑے ہو کر کے لٹا کے جیسے جائیں، مگر جانا ہے اس دنیا سے۔ اور اس وقت اللہ کہے گا بتاؤ آج تمہارا حاکم کون ہے؟ جب یہ سب کے سب طاقتور جو اپنے کو خدا کہتے تھے جمع کیے جائیں گے، اس وقت ان کو پتا چلے گا، جب احکم الحاکمین کہے گا بتاؤ آج حکومت کس کی ہے۔ اس کی معرفت حاصل کرو، ظلم کرنا چھوڑو، فساد کرنا چھوڑو، ہم تمہیں بھوکا مار دیں گے، ہم تمہاری زندگیوں کو تلخ کر دیں گے۔
تمہاری حیات کی شہ رگ کاٹ دیں گے. کیوں؟ اقتدار آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، جہاں چاہے آپ فساد برپا کر دیں، جس کو چاہے فنا کر دیں، جس کا چاہے اقتدار پلٹ دیں. آج تو حق بات کہنے والا کوئی ہے ہی نہیں. جھوٹ کا دور دورہ ہے. عدالتوں سے انصاف ختم ہو گیا. جو حکمراں ہیں وہ خائن ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، اپنے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ہر ملک کے اندر بلا تخصیص. جس کے بعد ایک بار اقتدار آ جائے پھر وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ جتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں ان کی کیفیت کو دیکھیے، معلوم کیجئے. سب کے سب غریب تھے. شداد کی تاریخ پڑھیے، سیلاب آیا ہوا ہے، پانی کا دریا بہ رہا ہے، درخت کے اوپر ایک عورت لیٹی بھی جا رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر ایک بچہ دودھ پی رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا، یہ بتا کبھی تجھے رحم آیا؟ بولے ہاں، 2 مرتبہ. کب؟ ایک تو اس وقت جب یہ جو میں نے کیفیت بتائی، ہر طرف پانی پانی تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، اور اس پہ درخت کے اوپر ایک میت لیٹی ہوئی تھی، ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے سینے کے اوپر ایک بچہ جو ہے نو مولود دودھ پیتا ہوا. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کرو. ایک خیال آیا، اگر میں اس کی روح قبض کر لوں گا تو اس بچے کا کیا ہو؟ اللہ نے اجنہ کے ذریعے اس بچے کو اٹھا لیا، پرورش کی اللہ نے اس بچے کی اجنہ کے ذریعے. اچھا، دوسری مرتبہ کب رحم آیا؟ کہا جب شداد نے جنت بنا لی. قرآن مجید میں ذات العماد کے نام سے، ذات العماد ارم کے نام سے اس جنت کا نام ہے. شداد نے جنت بنا لی. جو خبر انبیاء کرام علیہ السلام اس زمانے میں جو بھی نبی تھے وہ خبر دیتے تھے جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اور وہ اس کے مخبر یہ خبر اس تک پہنچاتے تھے. وہ اس خبر کے ذریعے اس نے پھر لاکھوں افراد کو جمع کر کے عالی شان جنت، جو جنت کی تصویر نمائندہ الہی نے کھینچی تھی، بے عین ہی وہی جنت تعمیر کرائی. دودھ کی نہریں ہیں، سلسبیل ہے، یہ پورے انتظامات اس نے ظاہری طور پر مال خرچ کر کے بنایا. اور اب وہ اپنے لاہو لشکر کو لے کر کے چلا اور اپنے ایجنٹ کو بھیجا، جاؤ اس نبی سے کہہ دو ہم نے اپنی جنت بنا لی ہے. بڑے تم طرح غرور و تکبر میں گردن میں سریا آ گیا ہو جاتا ہے. دروازہ جنت پہ پہنچا جو خود ساختہ خود بنائی ہے. ایک قدم باہر جنت کے کھڑا ہے دروازے پہ، اور ساری رعایا اس کے وزراء، اس کے حکام سب اس کی پشت پہ ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے ہم نے اپنی جنت بنا لی ہے، دیکھو، اور اب اپنی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اس نے ایک قدم اٹھایا جنت میں رکھنے کے لیے، ادھر سے اللہ کا حکم جو احکم الحاکمین تھا حکم چلا، ملک الموت قبل اس کے کہ اس کا قدم جنت میں داخل ہو روح قبض کر لو. یا رسول اللہ رحم آیا. کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے، کتنا خرچ کر کے اس نے جنت بنائی ہے. ایک لمحے کے لیے ایک قدم رکھ کے ایک نظر اس کو دیکھ تو لیتا، مگر اللہ کا حکم تھا. یہ جنت جو کاپی ہے، جو نقل ہے اصل جنت کی، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس جنت میں یہ داخل ہو جائے.
شداد کون تھا؟ ملک الموت سوال کرتا ہے پروردگارا آخر کیا خطا ہے اس کی؟ کہا یاد ہے کل جس کی ماں کی روح قبض کرنے میں تمہیں تکلف پیدا ہوا تھا اس خیال سے کہ اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی، ہم نے اجنہ کے ذریعے اس بچے کو اٹھا لیا۔ تم تو گواہ ہو نا، پانی میں بہتا ہوا ماں کے لاشے میں جا رہا تھا، ہم نے اس کی پرورش کا انتظام کیا، اس کی تربیت کا انتظام کیا، اسے علم دیا، اس کو صاحب مملکت بنایا، یہاں تک کہ بادشاہت دی، اور وہ ایسا باغی ہو گیا کہ ہمیں بھول گیا۔ یہ ہمارا فضل و کرم ہے، یہ ہماری قدرت ہے کہ ایک لاوارث کو جس کا پہچاننے والا کوئی نہیں ہے ہم نے پہچان دی، ہم نے پرورش کی، ہم نے لباس دیا، غذا دی، پرورش کا اہتمام کیا بچپن سے جوانی، جوانی، اور اب وہی شخص جس کو ہم نے اتنا نوازا ہو کہ دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہو، اب وہ ہمارے حقیقی نمائندے کے سامنے آ کر کے ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ ہم اس کی اوقات دکھانا جانتے ہیں، اگر ہم اپنے فضل و کرم سے اس منزل کمال تک تجھے پہنچا سکتے ہیں تو اپنے قہر و غضب کے ذریعے تجھے نیست و نابود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمارے لیے ہدایت ہیں، ہم میں غرور نہ آنے پائے، ہمیں تکبر نہ آنے پائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ قبرستانوں میں جایا کرو، تاکہ دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ جتنے دنیا میں اب تک آئے وہ سب کے سب اس دنیا میں مدفون ہو گئے، تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ قبرستانوں میں جایا کرو۔ اس دنیا نے کسی کو عیش نہیں دی، اپنی حقیقت کو پہچانو، جتنی تدبیریں ہیں سب یہی رہ جائیں گی۔ یہ ہے معرفت الہی۔ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ جو لوگوں کی ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ وبینات، اللہ کی نشانی ہے اس کے اندر، من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت کرنے والی ہدایت ہے قرآن جو ہے۔ اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی نشانی ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں روزے فرض کیے گئے وہیں کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم نے اپنی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن مجید کے تعارف کے لیے پروردگار عالم نے جن الفاظ کا مختلف مقامات کے اوپر ذکر فرمایا ہے، مثلا یہ کتاب کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب
وہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی فی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، ہر فی سے پاک ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ نور ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نور اور کتاب آئی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوام کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، تمام اقوام کی ہدایت کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ یہ فرقان ہے۔ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ وہ فرقان ہے جسے ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے۔ بندہ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن آیات بینات ہے، بل ہے آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہے جن کو ایسے سینے پر نازل کیا ہے جس کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ یہ تنزیل ہے کتاب، تنزیل العزیز الحکیم، اس عزیز حکیم صاحب تدبیر کی طرف سے جو حکیم اعلیٰ ہے، اس کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا قول ہے، انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ یہ کتاب ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہماری طرف سے ذکر آیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ہم نے کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیا تم ہمارے کلام کی حفاظت، ہم محافظ ہیں اس کے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کے ابتدائی میں یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے متقین۔ پھر متقین کی تفصیل، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تعبیریں موجود ہیں قرآن کے اندر جو واقعی قرآن کی حیثیت قرار پائیں، جو ہمارے اہل قلم پائے جاتے ہیں دنیا میں، گزشتہ یا موجودہ، وہ سب اس کلام مقدس کو کبھی کتاب سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی اسلام کے آئین اور دستور، لیکن کتاب سے ان کی مراد عموماً وہ قرآنی تعبیر نہیں ہوتی۔ الف لام میم ذالک الکتاب میں جو پائی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآنی تعبیر کے لحاظ سے کتاب کو باقی دوسرے اوصاف سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ جتنے کتب پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ سب اہل قلم نے لکھی ہیں، ان میں وہ خوبی، وہ خوبصورتی، وہ اعجاز نہیں پایا جاتا جو قرآن مجید میں پایا جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ خالق معجزات نے نازل کی ہے اور صاحب معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اس لیے یہ کتاب معجزہ ہے۔ جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں میں وہ بات ملے گی نہیں جو قرآن میں ہے۔ آپ اکتا جائیں گے، ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، تین بار پڑھیں، چار بار پڑھیں، جو شوق ہوگا آپ کو کسی بھی نئی کتاب کے آنے کے بعد، سب سے پہلے آپ ٹائٹل دیکھیں گے، مقدمے کے ذریعے پتہ لگائیں گے اس کتاب میں کیا ہے۔ چلیے آپ نے تھوڑا سا آمادگی ظاہر کی، شوق پیدا ہوا،
किताब को खोला, पढ़ते चले गए, किसी भी फन की किताब हो, जो भी आपका शौक हो, पढ़ लिया, बंद किए रख दिया, एक बार और चलिए पढ़ लिया, तीसरी मर्तबा उगता जाएंगे। यकीन जाने ये मुमकिन है कि पहली बार आप पूरी किताब खत्म कर दें, ये गारंटी है दोबारा खत्म नहीं करेंगे, और तीसरी बार कहेंगे मैं छोड़ो। ऐसी किताबें आती रहती हैं, मगर कुरान आपको पूरी जिंदगी ये एहसास रहता है मैंने क्या पढ़ा। पूरे पूरे कुरान खत्म करने वाले चंद घंटों में लोग मिलेंगे आपको। हर रोज पढ़ने वाले मिलेंगे, पूरे हफ्ते में पढ़ने वाले मिलेंगे, अशरे में पढ़ने वाले मिलेंगे, महीने में पढ़ने वाले मिलेंगे, और हर मर्तबा उनको एक नई रोशनी मिलेगी, नया विज्ञान मिलेगा, नई आगाही मिलेगी, अक्ल के दरीचे खुलेंगे, और जितना वो तिलावत करता जाएगा शिद्दत प्यास बढ़ती रहेगी। ये मौजज़ाए कलाम खुदा है। ये जितनी किताबें हैं सब साथ छोड़ देंगी आपकी। कुरान वो है कि मरते के बाद भी साथ रहेगा, यही शफाअत के लिए काम आएगा। इससे बड़ा मौजज़ा कोई है? एक ही आयत को बार 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 एक से सुना, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, जितने मुबल्लिगीन है सबसे सुना, जितने अंबिया है सबसे सुना, जितने मोहतरम हस्तियां आई सबसे सुना, हर मेंबर पे आने वाला वही आयत पढ़ना है। हर मर्तबा आपको एक नई फिक्र मिलेगी, हर मर्तबा नई फिक्र, नई फिक्र, नई। यह है एजाज कुरान। आप कुरान खोलेंगे दिल नहीं उकताएगा। कोई किताब ये दावा नहीं कर सकती तुम मुझे पढ़ो तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचेगा। ये किताब वो है जो सुकून की दावत देती है। अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। न माल से सुकून मिलेगा, न औलाद से सुकून मिलेगा, न ओहदे से सुकून मिलेगा, न कारोबार से सुकून मिलेगा, न हुकूमत से सुकून मिलेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। अब अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और ये जिक्र इलाही है। जब कुरान खोलेंगे, टेंशन में थे, परेशानियों में थे, नुकसान में थे, जॉब की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से धमकियां आ रही थी, कुरान खोल के बैठ गए, दुनिया और माफिया छोड़ करके कलाम इलाही को खोल लिया, और अब वो मंजिल आने लगी। या तो हालात ने इस मंजिल पर पहुंचाया कि अपनी जिंदगी का खात्मा करने का इरादा कर लिया, या कुरान ने ऐसी उम्मीद दिलाई कि हर टेंशन को खत्म करके जीने का ताहिया कर लिया। ये कुरान मजीद है भाई। आप करीब तो आए कुरान के। जब आप कुरान के करीब आएंगे तब आपको पता चलेगा। ये दिलों को जिला बख्शता है, शुकूक व शुबहात को खत्म करता है, हर तरह के वसवसे को खत्म करता है। ये हादी है, हिदायत करता है, दिलों को मुनव्वर करता है, दिमाग की मुंजमिद नसों को खोलता है। ये मरीज के लिए शिफा है, कब्जे रूह में आसानी करने का जरिया है, कब्र की तारीकी को खत्म करने का जरिया है। अपने सीने से कुरान लगाइए तो सही। हाय हाय, हमारी जाने कुर्बान जाए मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर। दुनिया में कोई नहीं मिला
جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہلایا ہو۔ جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، مگر کیا توریت جناب موسیٰ کے ساتھ رہی یا جناب موسیٰ کے ساتھ انجیل جناب عیسیٰ کے ساتھ رہی؟ زبور جناب داؤد کے ساتھ رہی؟ سورہ اعلیٰ میں جناب ابراہیم کے صحف کا ذریعہ ہے، وہ صحف ان کے ساتھ رہا؟ کیا کہنا مولا کائنات کا، اپنے نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے القرآن مع العلی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، کب تک؟ جب تک کائنات میں قرآن رہے گا، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ ایک فیصلہ اللہ نے کر دیا، جہاں جہاں علی ہے وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہے وہاں قرآن نہیں۔ اب یہ امت کے ہاتھوں میں ہے فیصلہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو تاریخ بہت پرانی ہے، میں صرف آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، کسی پر تان و تشنیع نہیں۔ میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، قیامت کے دن نہ میں آپ کے کام آؤں گا نہ آپ میرے کام آئیں گے۔ آپ کا مسلک، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، میرا مسلک میرا عقیدہ مجھے مبارک۔ میں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، مگر حقائق بیان کرنا میرا کام ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، حالت مرض میں تھے، جی یعنی حضور کی زندگی کا آخری ایام یہ میں آپ کی خدمت میں تاریخی طور پر چاہتا ہوں کہ پیش کر دوں۔ علامہ سید العلماء علی نقی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تاریخ اسلام لکھی ہے، یہ اس کی صفحہ 519 کے اوپر پڑھیے گا، نفسیاتی کرب و اذیت اور آخری کوشش، اس کا عنوان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کا شروع سے دوبارہ ایک تائرانہ مطالعہ کر لیجئے، اگر پھر محسوس ہو سکتا ہے تو محسوس کیجئے کہ وہ پیغمبر جس نے ہدایت خلق کے لیے تمام مصائب برداشت کیے، پوری زندگی اسی کاوش میں صرف کی، اب دنیا سے اٹھنے کا زمانہ جتنا جتنا قریب آتا گیا، اسے برابر یہ فکر رہی اور بڑھتی گئی کہ اس کے بعد اس کی محنت برباد نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے بعد کے لیے مسلسل ہدایتیں کی، لگاتار اعلانات کیے، اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور اب وہ اپنے آخری لمحات حیات میں اپنی آنکھوں سے ہوا کا رخ بدلا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہ مسلمان جن کو سبق یہ دیا گیا ہے کہ کبھی حکم پیغمبر سے انحراف نہ کرنا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ایک اشارہ اس کے پہلے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کافی ہوا کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مسلسل تاکیدوں اور سخت سے سخت الفاظ میں تنبیہوں کے باوجود عوام کا کیا ذکر، وہ خواص جن پر عوام کی نگاہیں پڑ سکتی ہیں، جو آنکھوں کا تارا بننے کو تیار تھیں، جو ہر وقت حضور کے سامنے رہتی تھیں اور اپنے کو کہتے تھے ہمارے علاوہ نبی کے قریب رہنے والا کوئی نہیں، ذرہ بھر ان کے احکام پر عمل کرنا کیسا؟ وہ جو اجل اصحاب ہیں، بلکہ وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، نبی آخر ہے، دین ان کا ہے، کتاب ان کی ہے، شافعی ہے۔ اس سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطری طور پر محسوس فرما سکتے ہیں کہ جب میرے سامنے صرف میری بیماری کے ضعف و نقاہت کو دیکھ کر اس طرح میری ہدایتوں کی یہ میرے چاہنے والے، میرے خاص میری مخالفت کر رہے ہیں تو میرے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایک نقشہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ آپ کو نماز جماعت والے معاملے سے اب شدت کے ساتھ یہ مشاہدہ ہو گیا کہ جس ہستی کو خدا اور رسول اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھانا ضروری سمجھتے تھے، اس وقت اس کے گرد و پیش یہ پالیسی کار فرما ہے کہ اس ہستی کو نظر انداز کیا جائے، دوسرے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اب یہ بالکل نمایاں ہو گیا تھا کہ لشکر اسامہ کی روانگی میں تاخیر صرف انہی منصوبوں کی تکمیل کے لیے جو منشاء خدا و رسول کے خلاف قرار پائے۔ آخر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اسامہ کو حکم دیا مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالو اور جہاد کے لیے تیار کرو، اور جتنے مدینے والے تھے سب کو حکم دیا جاؤ اسامہ کی قیادت میں۔ یہ جتنے بڑے سیاست مدار تھے گھر میں بیٹھ گئے، ایک نہیں گیا، اور بہانہ کیا؟ ہم اس لیے نہیں گئے، ہر طرف سے اسلام گھرا ہوا ہے، حضور کے آخری ایام ہے، کہیں ہم چلے جائیں، منافقین بھی ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں مدینے میں، حضور اگر انتقال کر جائے تو یہ منافقین فتنہ بن کے نہ اٹھ جائے، ہم اس فتنے کا سد باب کریں گے، جبکہ خود یہ فتنہ تھے۔ حضور نے سختی سے حکم دیا جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ گیا کوئی؟ اچھا چلیے مان لیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے غیر موجودگی میں حضور کا انتقال ہو، تو پھر فتنے کو کیسے دفع کریں گے، حضور کی تجہیز و تکفین۔ بھائی اب یہ تو بتا دو، حضور کا انتقال ہو گیا، یہ جتنے سیاست مدار تھے کہاں بیٹھ گئے جا کر کے؟ کیا رسول کی یتیم بیٹی کو تسلی دینے آئے؟ فرزندان رسول کے سر پر دست شفقت رکھنے آئے؟ غیر تو غیر، رشتہ دار جنہوں نے بیٹیاں دی تھی وہ بھی غائب۔ کیا کروں میں؟ یہ تاریخ ہے مسلمانوں تمہاری، جس کے نتائج آج تک بھگت رہے ہو اور بھگتتے رہو گے۔ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے، تم نے میرے نبی اور اپنے نبی کے جنازے کو چھوڑا ہے۔ میرے مولا نے ایک دن نہیں 3 دن انتظار کیا۔ تم اپنی سیاست کو چمکا رہے تھے، اپنی سیاسی عمارت بنا رہے تھے، خلافت کی ناکام عمارت کو تعمیر کر رہے تھے۔ سب سے بڑے فتنہ گر تم تھے۔
تمہارا تو فرض تھا رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کرتے. جب اپنے کو اجل اصحاب کہتے ہو تو تمہارا سب سے پہلا فرض تھا رسول اللہ کی وصیت پہ پہلے تم عمل کرتے اور یہ معلوم کرتے کہ رسول اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں. کہاں تک پردہ ڈالیں گے یہ نمک حرام ملا؟ واقعہ قرطاس موجود ہے کہ آپ بھلا سکتے ہو؟ کیوں ان بدبختوں نے نہیں دیا قرآن و قلم و کاغذ جب میرے نبی نے مانگا ہے؟ لاؤ مجھے قلم و کاغذ دو تاکہ تمہیں نوشتہ لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو گمراہی تو تم نے خود لی ہے جان بوجھ کے، میرے نبی کو قلم و کاغذ نہ دے کر. اور پھر جناب بڑے بڑے جھنڈے لگ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، اسٹیج بن رہے ہیں. ارے بے غیر تو ڈوب کے مر جاؤ. جن کی صحابیت کا جھنڈا بلند کر رہے ہو، جن کی خلافت کا جھنڈا بلند کر رہے ہو، جن کے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو، ان کی بے غیرتی دیکھو. نبی کریم کا جنازہ چھوڑ دیا، ان کی وصیتوں کو بھلا دیا، معاذ اللہ ہذیان تک کا لفظ ان پر لگا دیا. کس کس چیز پہ پردہ ڈالو گے؟ تاریخ چھپتی نہیں ہے. اپنے منہ سے تعریف کرو گے تو بے غیرت مسلمان ہو، بے دین مسلمان ہو، صرف لفظ مسلمان رہ گیا اور کچھ نہیں تمہارے پاس. اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو آج تمہارے ملکوں میں جو ذلت و خواری ہو رہی وہ نہ ہوتی. آج تمہارے ملکوں میں قرآن کی حکومت ہوتی، اسلام کے قانون ہوتے، نہ چور ہوتا کوئی، نہ اچکا ہوتا، نہ عزتوں کا لوٹنے والا ہوتا، نہ بچوں پر ظلم کرنے والا ہوتا، نہ خواتین پر ظلم کرنے والا ہوتا، نہ کوئی جھوٹ بولنے والا ہوتا. تمہاری عدالتوں میں عدل و انصاف ہوتا. تمہارے سیاستداں مکار نہیں، عادل ہوتے ہیں. انشاءاللہ اسی حصے کو کل بیان کروں گا. پروردگار عالم آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. میرے عزیزوں، آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ ہو گئی ہے. اور آج کے ہمارے میزبان ہیں خانوادہ اتحاد کے چشم و چراغ جناب محمد عبداللہ ابن علامہ نصیر الحسن اجتہادی. علامہ نصیر الحسن اجتہادی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. مجھے زیارت کا موقع نہیں ملا مگر یہ شرف ملا کہ ان کے 40ویں میں اسپیشلی میں کراچی گیا ان کے انتقال کے بعد، کیونکہ جس مدرسے میں، مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ میں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اصل اسی مدرسے کے وہ پڑھے ہوئے بھی تھے، انقلابی طالب علم تھے اور اپنے زمانے کے محنتی ذہین طالب علموں میں شمار ہوتا تھا. جناب مفتی اعظم سرکار مفتی سید احمد علی صاحب قبلہ کے اہلیہ کے سگے بھانجے تھے. یہ پاکستان چلے گئے، اپنی خطابت کا لوہا منوایا. آج بھی بہت سے، یہ ظاہر زمانہ ہے، ہر انسان دنیا سے جا رہا ہے، بہت سے افراد بڑھاپے کی منزل میں ہوں گے جنہی نے ان کی خطابت سنی ہوگی، ورنہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی ان کی تقاریر ہوا، اس سے اندازہ ہوگا ان کی قابلیت کا، ان کے علم کا. آج کی تاریخ انہی کے نام پر، انہی کے خانوادے کے مرحومین پر، انہی کے فرزند نے یہ مخصوص کرائی ہے. آج کا پروگرام ان کے نام منسوب ہے. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، ان سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے ان کو سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. ہر ترقی ان کو عطا فرمائے، ہر عزت پروردگار عالم ان کو عطا فرمائے اور اپنے سائے رحمت میں ان کو ہمیشہ پروان چڑھائے. میری گزارش ہے اس خانوادے کے تمام مرحومین، بالخصوص علامہ نصیر الحسن اجتہادی ابن آقا حسین، ظہیر الحسن ابن آقا حسین، زرین سلمان بنت سلمان، ظہیر آقا حسین ابن سید احمد، علامہ ہندی سید احمد ابن سید محمد ابراہیم المعروف علامہ شمس العلماء،
آقا سید دلدار حسین غفران مآب ابن محمد معین، یہ شیعت کے بانی ہیں لکھنؤ میں۔ جناب سید مقیم حمدانی ابن غلام مرتضی، نصر بن مقیم بنت حکیم احمد، نسرین مقیم بنت حکیم احمد، صفیہ بیگم بنت حکیم احمد، سبط اسد ابن سید مقیم، ان تمام مرحومین کے لیے، آپ تمام سامعین کے مرحومین، میرے والدین کے لیے، علامہ مرحوم سید تلمیذ الحسن رضوی صاحب قبلہ کے لیے سورۃ الفاتحہ، اور خصوصی طور پہ ہمارے باقر بھائی جو بیمار ہیں، شفایابی کے لیے دعاؤں کے مستحق ہیں، سلطان کرم علی صاحب، ان کے اہلیہ ڈاکٹر ظفر جعفری، بہن سلمہ لاڈت، اور ان کے علاوہ جناب ابھی حال ہی میں اطلاع ملی ہے ہمارے بھائی احتشام رضا کاظمی صاحب، بہترین نوحہ خان، مرثیہ خان، ان کے والد عظیم شاعر، سادات بہرا کے رہنے والے، کراچی سے تعلق، عرصہ دراز سے امریکہ نیویارک میں مقیم، وہ صاحب فراش ہاسپٹلائز، ان کے لیے بھی 5 مرتبہ امن یجیب کی تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ، اس عمل خاص کے صدقے میں ہمارے ان مریضوں کو بالخصوص جناب باقر رضوی صاحب اور احتشام کاظمی صاحب کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو فارورڈ کریں، اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ ہر روز 9 بجے ایسٹرن ٹائم نیو یارک کے اعتبار سے یہ ہمارا پروگرام نشر ہوتا ہے، اور انڈیا میں SNN ٹی وی کے ذریعے سے ہندوستانی ٹائم کے مطابق ٹھیک 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کو اطلاع دیجیے، اپنے کمنٹس لکھیے، ہمیں ایک ہمت ملتی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام رہے گا۔ اس کے بعد نہج البلاغہ، وظائف الابرار، حقوق والدین، حقوق الانسان، اور یہ سب کے سب جتنے موضوعات ہیں اس کو ہم سمرائز کریں گے، اور ہر روز ہمارا کوئی نہ کوئی نیا پروگرام آپ کی ہدایت کے، آپ کے تعاون سے ملتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔